آج جس عظیم ہستی کی شہادت اور زندگی کا تذکرہ ہم کریں گے، اس ہستی کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ہم شریک حیات نے آپ کی زندگی بدل دی، تاریکی سے نور کی جانب، ظلمت سے روشنی کی جانب، گمراہی سے ہدایت کی جانب موڑ دی۔ اس عظیم ہستی کو کہ جس کی زندگی اس کے ہم شریک حیات کے ایک مشورے سے بدل گئی ہے، ان کو تاریخ نے زہیر بن قین بجلی کے نام سے یاد کیا ہے، یا بجیلی بھی کہا گیا ہے۔ اسی لیے میں اپنے جوان بھائیوں سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، جب بھی شادی کرو تو اپنی بیوی مت لے کر آؤ، بلکہ ایک ماں کو تلاش کرو، ایک بہترین نصیحت کرنے والے کو تلاش کرو، ایک موعظہ کرنے والے کو تلاش کرو، ایک ایسے مشورہ دینے والی کہ جو حق پر ہو اور صحیح مشورہ دے، ایسی ہم شریک حیات کا انتخاب کرو۔ حضرت زہیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کوفے کے رہنے والے تھے، آپ عثمانی تفکر رکھتے ہیں، لہٰذا کہتے ہیں کہ حضرت زہیر جب کوفے سے حج کے لیے گئے تو عثمانی تھے، لیکن جب حج سے پلٹے اور امام حسین سے ملاقات ہوئی تو حسینی بن گئے۔ آپ کوفے کے بجیلیہ یا بجلیہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں ہی تلفظ کیا گیا ہے۔ آپ کے بہت سے اوصاف اور خصائص تاریخ میں ملتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ بہت ہی بہترین خطابت کرنے والے تھے، آپ فصیح اور بلیغ خطیبوں میں سے تھے اپنے زمانے کے، اور کوفے میں آپ کی خطابت، آپ کی بلاغت مشہور تھی۔ آپ بہادر شخصوں میں سے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہم کرب و بلا میں دیکھتے ہیں تنے تنہا آپ نے 120 افراد کو لشکر یزید سے فی النار کیا، یعنی بہادر شخصیتوں میں سے آپ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ نامی شہسوار تھے، آپ معروف شمشیر باز تھے، آپ کو مختلف جنگوں میں اور اسلامی فتوحات میں شامل دیکھا گیا ہے، اور آپ نے مہارت جنگی میں نام کمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت ہی شریف النفس تھے اور سماجی کارکن بھی تھے۔ دیکھیے، میں اپنے جوانوں سے عرض کر دوں کہ آج کے سماج میں ہم کو سماج سیوا بھی کرنا ضروری ہے، اور سماج کو سدھارنے کے لیے سماجی کارکن بننے کی فضیلت ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ سماجی سیوا، خدمت، کلچرل کاموں کی طرف بہت توجہ دی ہے، جو ہم آج زیادہ دنیا میں اس کو مطرح نہیں دیکھتے ہیں، ذکر کم کیا جاتا ہے۔ بہرحال ان سب چیزوں کی بھی نہایت ہی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت زہیر نے بہترین فصیح و بلیغ کرب و بلا کے میدان میں تقریر کی، البتہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ حضرت زہیر نے متعدد مرتبہ امام سے اجازت لے کر تقریر کی، اسی وجہ سے کرب و بلا میں آپ کی موعظانہ تقریر اور فصیح و بلیغ تقریر کو سننے کے بعد خود امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لقب دیا اور فرمایا کہ آپ آل فرعون کے مومن ہیں، یعنی انت مؤمن آل فرعون۔ اللہ اکبر! امام جس کو آل فرعون کے مومن کا لقب دے، اس شخصیت کا کیا کہنا۔ جی ہاں، یہ عجیب شخصیت تھی۔ کہتے ہیں کہ جناب زہیر صحابی زادے تھے، آپ خود امام حسین علیہ السلام کے صحابی ہو گئے ہیں اور شہید ہو گئے کربلا میں، تو شہید کربلا بھی ہیں، صحابی زادہ بھی ہیں،
آپ کے والد گرامی جناب قین کے بارے میں مشہور ہے۔ جناب قین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع صحابیوں میں سے تھے۔ جی ہاں، جناب زہیر کے بارے میں مسلم حقیقت ہے کہ آپ حامیان جناب عثمان میں سے تھے، لیکن جب آپ حج سے واپس آئے، وہ واقعہ بیان کریں گے انشاءاللہ، اور اہل علم کو معلوم بھی ہے، تو آپ حسینی بن گئے ہیں۔ حضرت زہیر کی عجیب شخصیت ہے، شجاعت میں، بہادری میں نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام جیسی ذات کرب و بلا میں اپنے فوج کا میمنہ آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ جی ہاں، یاد رکھیے گا، کرب و بلا میں لشکر کے دو سائیڈ ہوتے ہیں، رائٹ جس کو میمنہ کہا جاتا ہے، لیفٹ جس کو میسرہ کہا جاتا ہے، اور مڈل جس کو قلب لشکر کہا جاتا ہے۔ کربلا میں جو عمومی جنگ ہوئی، اس میں حضرت عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے علم دے کر قلب لشکر میں متعین کیا، اور میمنہ میں یعنی رائٹ سائیڈ میں حضرت زہرقین کو تعین کیا، اور میسرہ میں حضرت حبیب ابن مظاہر کو۔ البتہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت مسلم ابن اوسجہ کو میمنہ میں اور کسی نے میسرہ میں بھی لکھا ہے۔ البتہ یہ میں عرض کر دوں کہ جناب زہرقین جو میمنہ میں لکھا ہے وہ حملہ اولا میں ہے، اور حملہ ثانی میں یعنی دوسرے حملے میں اس میں حضرت مسلم ابن اوسجہ کا نام لکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اتنے عظیم بہادر سپاہی بھی ہیں کہ امام حسین نے آپ کو لشکر کے رائٹ سائیڈ کی پوری ذمہ داری اور سپہ سالار بنایا ہے۔ حملہ اولا میں آپ نے 50 شہیدوں کو بہرحال گنوایا ہے امام حسین علیہ السلام نے، یا یوں کہوں امام حسین کے کام آئے ہیں، اور عمدہ اور چنندہ اصحاب امام حسین علیہ السلام 50 تعداد ان کی ہے کہ وہ حملہ اولا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت زہرقین حسینی بنے تو عجیب حسینی بنے۔ جب کرب و بلا کے میدان میں نماز ظہر کی جماعت ادا کر رہے تھے اور ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تو زہرقین نے اپنا سینہ سپر کیا اور آپ نے سینوں پر تیر کھائے ہیں، مگر حسین ابن علی کی نماز کو، ظہر کی جماعت نماز خوف کو مکمل کرنے دی۔ عجیب جانباز ہے یہ، یعنی امام حسین کی نماز کے لیے اپنا سینہ سپر کر دیتے ہیں اور دیوار بن گئے ہیں، تیر کھائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخری امام زمانہ اتنی فضیلتوں کا حامل شخص کے اوپر زیارت ناہیہ میں بہت ہی طویل تذکرہ اور سلام کرتے ہیں۔ یہ آپ کے زندگی کے بارے میں مفصل ملتا ہے، لہذا ہمارے جوانوں کو شہیدان کرب و بلا سے آشنائی ہونی چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے۔ نہ جانے کیوں صرف مختصر سے ہم شہداء کو جانتے ہیں، باقی کو نہیں جان پاتے ہیں، یہ بہت بڑی کمی ہے۔ ہمارے جو آئیڈیل ہیں انہی کو ہم جو ہے وہ جان نہیں پائیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے زندگی کے کسی ایک پہلو سے کسی ایک شخص کی ہدایت ہو۔ لہٰذا آج جناب زہر ابن قین کی زندگی کو ہم 2 حصوں میں بیان کریں گے۔ آپ کا جو ملاقات کا واقعہ لکھا گیا ہے کہ سن 60 ہجری میں آپ حج کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ مکے سے حج کرنے کے بعد اپنی ہم شریک حیات، رشتہ دار، اپنے نوکر، غلام سب کے ساتھ آپ واپس آتے ہیں۔ آپ کی جو اہلیہ ہے ان کا نام ہے دیلم یا دلہم بنت عمرو۔ جی ہاں، آپ آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کاروان امام حسین علیہ السلام چل رہا ہے۔ یزیدی حکومت اور عبید اللہ ابن زیاد کے خوف اور ڈر سے امام حسین سے آپ ملاقات نہیں کرتے ہیں، اور آپ کا قافلہ الگ چلتا ہے، امام حسین کے قافلے سے دور دور ٹھہرتا ہے۔ پرانا زمانہ ہے، بہرحال جنگل اور یہ اور صحرا اور آبادی نہیں ہے، لہذا منزل پہ ٹھہرنا پڑتا ہے۔ لہذا آپ
کوشش یہی کرتے ہیں کہ امام حسین کے کارواں سے دور دور ٹھہرے تاکہ امام کا دیدار نہ ہو پائے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ دور دور رہتے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ممکن ہی نہیں تھا، اس مقام پر ملحق ہی ہونا ہے، یعنی راستے نے امام حسین سے ملوایا۔ اس منزل پہ زیادہ جگہ اچھی نہیں تھی، لہذا نزدیک انہوں نے اپنا خیمہ لگایا۔ اس مقام کو ضرود کہا جاتا ہے، اور اس مقام پر کاروان امام کا آمنا سامنا ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے اپنا ایلچی بھیجا۔ کہتے ہیں کہ جب زہرقین اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، جب ایلچی امام حسین علیہ السلام آیا تو زہرقین اور ان کے دوست کے ہاتھ سے یہ سننے کے بعد کہ زہرقین آپ کو فرزند نبی وقت کا امام برحق نے بلایا ہے ملاقات کے لیے، تو دونوں کے ہاتھ سے نوالے چھٹ گئے اور دنگ رہ گئے۔ بہرحال زہرقین نے امام سے ملاقات کے لیے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی اور واپس بھیج دیا۔ آپ کی زوجہ نے سمجھداری سے کام لیا اور کہا کہ زہرقین ایک مرتبہ امام وقت ہے، تم کو بلا رہے، فرزند نبی ہے، فرزند زہرا ہے، جا کر ملاقات تو کر لو، سن لو امام کہنا کیا چاہتے ہیں، چاہے عمل نہ کرنا۔ امام کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے بیوی نے تشویق کی۔ جی میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، کرب و بلا کی سرزمین پہ خواتین کا کردار کو بڑے غور سے دیکھیے گا۔ خاتون نے مجاہد بنایا۔ کہتے کہ ہر بڑے آدمی کی کامیابی کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، بیوی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو یا بہن ہو۔ جناب زہرقین کی کامیابی اور سعادت کے پیچھے ان کی اہلیہ دیلم یا دلہم بنت عمرو کا ہاتھ ہے۔ آپ نے مشورہ دیا، لہٰذا آپ گئے اور امام سے آپ نے جا کے ملاقات کی۔ جب ملاقات کر کے امام سے واپس آ رہے، جب زہرقین جا رہے تھے تو مضطرب تھے، پریشان تھے، اسٹریس میں تھے، عدم مطمئن تھے، متانت نہیں تھی، یقین نہیں تھا، مگر جب واپس آئے تو روایت کہتی ہے کہ آپ حشاش بشاش تھے، آپ خوش و خرم تھے، اور آپ نے آنے کے بعد کہا کہ میرا خیمہ منتقل کر دو، میں اصحاب امام حسین کے پاس اپنا خیمہ لگانا چاہتا ہوں، وہی میرا ساز و سامان لے جاؤ۔ اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیوی کو، اپنے تمام نوکروں کو خدا حافظی کی۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے وداع کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو طلاق دی اور کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ کوفہ چلی جاؤ، میں نہیں چاہتا ہوں کہ مصیبت میں تم بھی مصیبت میں میرا ساتھ دو اور نقصان تمہیں پہنچے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں، آپ کی اہلیہ نے، حضرت دیلم نے کہا کہ اے زہرقین، تاریکی میں تھے تو ہمیں ساتھ رکھا، اب نور کی جانب جا رہا، جیسے آپ امام حسین علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، میں بھی ان کی ہمشیرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ لہٰذا ایک تاریخ کے مطابق دیلم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں رہیں اور آپ جو ہے وہ زندان تک گئی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے قصر سے آپ کو رہائی ملی تھی، آپ واپس آئے۔ بہرحال تو آپ امام حسین کے ساتھ اس طریقے سے رہے اور آپ نے فرمایا کہ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، جو تم میں سے آنا چاہتا ہے یاد رکھو وہ شہید ہوگا، اگر شہید ہونے کے لیے فرزند نبی کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ، اور اگر شہید نہیں ہونا چاہتے ہو راہ حق کے اوپر جا سکتے ہو۔ آپ نے آپشن رکھا۔ لہٰذا آپ نے ایک واقعہ بھی سنایا، جب آپ کے دوستوں نے، رشتہ داروں نے کہا کیسا کیا ہوا، ساتھیوں نے پوچھا تو کہا کہ یاد رکھو جو بھی شہادت کا طالب ہو وہی میرے ساتھ آئے، ورنہ یہ ہماری آخری ملاقات۔ اور سنو، جب میں بلنجر یا بلخ بر بھی کہا گیا ہے، جو آج کے زمانے میں روس کا علاقہ ہوتا ہے، کہا اسلامی فوج کے ساتھ بلنجر میں جنگ کے لیے جا رہا تھا، یا بلخ بر بھی کہا جاتا ہے، تو ہمیں جنگ میں فتح نصیب ہوئی اور بہت ہی مال و متاع اور مال غنیمت ہمیں ملی، میں بہت زیادہ خوش تھا۔ تو ایک مرتبہ
3 शख्सियतों का नाम है, या यूं कहूं 2 शख्सियत है मगर नाम बदल बदल कर, एक सलमान बिन रबिया, एक सलमान काहिली। अलबत्ता सलमान बिन रबिया वही काहिली हैं मेरे नज़दीक, और मैं इसी बात पर पहुंचता हूं। और दूसरी रिवायत के मुताबिक जनाब सलमान फारसी। अलबत्ता मुहिब्बान अहले बैत जनाब फारसी को तरजीह देते हैं, चूँकि ये असरार आले मोहम्मद सलमान और मिन्नल अहले बैत के मिस्ताक थे कि जनाब सलमान ने एक मरतबा कहा, ज़ुहैर बहुत खुश हो रहे हो? कहा कि हाँ मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। कहा कि याद रखो, जब आले मोहम्मद के जवानों का सरदार और उनसे तुम्हारी मुलाकात नसीब होगी और उनकी रकाब में तुम्हें शहादत नसीब होगी, तो इससे ज़्यादा तुम्हें खुशी होगी। अल्लाह अकबर। तो आपने कहा कि मुझे वो वाक़या इमाम हुसैन को देखकर याद आ गया। मैं इमाम हुसैन जैसी ज़ात अभी तक मैंने नहीं देखा, चूँकि इन्होंने इमाम हुसैन की ज़ियारत नहीं की थी। जब चेहरा इमाम हुसैन को ज़ियारत की तो पूरे बदल गए। कहा कि मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़। लिहाजा रिवायत कहती है कि आपकी हम शरीक हयात आपके साथ गए। एक रिवायत में यह है कि आपके चचाजाद भाई ने आपकी बातों पर लब्बैक कही कि जिसका नाम सलमान बिन मज़ारिब है, और वो आपके साथ चले। ये 3 शख्सियत। एक रिवायत में यह है कि आपका एक ग़ुलाम भी था। बहरहाल आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में जाके मुल्हक़ हो गए और इस तरीक़े से वफ़ादारी की। आप नार से निकलकर नूर की जानिब आए, अंधेरे से निकलकर रोशनी की जानिब आए। आप हुसैनी बन गए हैं। आपके ऊपर हमारा सलाम।